دیکھیں اہل سنت اور اہل تشیع دونوں اس بات کے اوپر متفق ہے کہ قرب قیامت سے پہلے پوری دنیا کے اوپر مسلمانوں کی حکومت قائم ہونی ہے انشاءاللہ تعالیٰ. اور یہ وہ وعدہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں کم از کم 3 جگہ پر اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا ہے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس امت میں جو 5 بڑے بڑے ادوار ہیں ان کا ذکر کیا. اللہ تعالیٰ جب تک چاہے گا تم میں نبوت رہے گی، یعنی میرا وجود باقی رہے گا، پھر اللہ تعالیٰ مجھے اٹھا لے گا اور پھر میری وفات کے بعد خلافت علی منہاج النبوہ قائم ہو جائے گی، اور وہ بھی جب تک اللہ چاہے گا وہ رہے گی. پھر اللہ تعالیٰ جب چاہے گا اسے بھی اٹھا لے گا. پھر ملکن عاضن، جو ہمارے استاد ڈاکٹر سعد صاحب یوں کرتے تھے، ملکن عاضن، کاٹ کھانے والی ملوکیت، یعنی اپنے مخالفین کو قتل کرنے والی حکمران، وہ قائم ہو جائے گی. اور پھر جب تک اللہ چاہے گا وہ بھی مسلط رہے گی امت کے اوپر، پھر اللہ تعالیٰ اسے بھی اٹھا لے گا. پھر جابر حکمرانوں کا دور آ جائے گا، یہ چوتھا دور ہے، وہ بھی رہے گا جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا. اور پھر اس کے بعد دوبارہ سے خلافت علی منہاج النبوہ قائم ہو جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ. اور پوری امت لیول کے اوپر جو خلافت علی منہاج النبوہ ہے وہ عمر بن عبدالعزیز کے دور میں نہیں آئی ہے، نہ خلفائے راشدین کے دور میں آئی ہے، وہ قرب قیامت میں ہی آنی ہے جب پوری دنیا کے اوپر مسلمانوں کا غلبہ ہوگا. آج تک امت میں یہ وقت نہیں آیا کہ پوری دنیا پہ مسلمانوں کا غلبہ ہو. تو اس سے مراد یہ 5واں جو دور ہے وہ امام محمد مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کا دور خلافت ہے انشاءاللہ تعالیٰ. ہم نہ دیکھ سکے، ہماری آنے والی نسلیں انشاءاللہ ضرور اسے دیکھیں گی. اور امام مہدی کے لیے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ یہ ضروری ہے کہ ان کے آنے سے پہلے فرقے ختم ہو جائیں. ادروائز سنیوں میں آ گئے تو شیعہ نے نہیں ماننا، شیعہ میں آ گئے تو سنیوں نے نہیں ماننا، یہ ذہن میں رکھیے گا. تو پہلے تو لوگوں کو سمجھ نہیں آتی تھی کہ یہ کیسے ہوگا کہ اتنی بڑی فرقہ واریت کی دراڑ ختم ہو. لیکن دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے اس چھوٹے سے پلیٹ فارم کی برکت سے ہماری زندگی میں ہمیں ان 12 سالوں میں وہ کچھ دکھایا کہ 1200 سال کی جو گمراہی تھی فرقہ واریت کی، اللہ تعالیٰ نے اسے کیسے ختم کیا. تو لوگ دوبارہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات کی طرف متوجہ ہوئے ہیں. اہل البیت کا مقام انہیں پتہ چلا ہے، خلفائے راشدین کی عظمت ان کے دلوں میں جاگی ہے الحمدللہ. اور فرقوں کے بزرگ بابوں سے جان چھوٹ گئی ان کی. جس طرح توحید میں وہ ایک اللہ کے ماننے والے ہو گئے، اسی طریقے سے اطاعت میں وہ بابوں کی بجائے ایک اس شخص کے ماننے والے ہو گئے کہ جس کی قبر مدینے میں ہے. اب آخر میں وہ میں 12 صحیح الاسناد احادیث بیان کر دوں 12ویں امام یا 12ویں خلیفہ کی نسبت سے. پہلی حدیث بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہاری اس وقت کیا شان ہوگی جب عیسیٰ ابن مریم تم میں اتریں گے، یعنی قرب قیامت میں. وَإِمَامُكُم مِّنكُم، اور تمہارا امام تم میں سے ہوگا، یعنی امام جو ہے یہ امت ہوگی. اور عیسیٰ ابن مریم جو کہ اولو العزم پیغمبر ہیں، ان 5 اولو العزم پیغمبر جو سورۃ الاحزاب اور سورہ عاشوراء میں آئے، ان میں سے ایک اولو العزم پیغمبر مقتدی ہوگا اور امام. وَإِمَامُكُم مِّنكُم، تمہارا امام تم میں سے ہوگا. دوسری حدیث مسلم شریف میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا ایک گروہ قیامت تک حق کے لیے لڑتا رہے گا حتیٰ کہ عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے اور مسلمانوں کا امیر ان سے کہے گا کہ آپ ہمیں نماز پڑھائیں. تو وہ کہیں گے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے فضیلت اس امت کو دی ہے کہ تم میں سے بعض کے امام ہوتے ہیں، تو امامت تم کرو گے، اور یہ امام محمد مہدی علیہ السلام ہوں گے. تیسری حدیث بھی بخاری اور مسلم دونوں کے اندر ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری امت کے آخر میں ایک ایسا خلیفہ آئے گا جو مال بھر بھر کر دے گا لوگوں کو. اور راوی حدیث جو ہے وہ پوچھتے ہیں اس صحابی سے کہ کیا اس خلیفہ سے مراد عمر بن عبدالعزیز ہے؟ تو وہ کہتے ہیں نہیں، اس سے مراد عمر بن عبدالعزیز نہیں ہے، یہ وہ خلیفہ ہے جو امت کے اینڈ پہ آئے گا قرب قیامت میں، یعنی امام محمد مہدی علیہ السلام. ایک اور تفصیلی حدیث ہے المستدرک للحاکم کے اندر موجود ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مہدی میری امت کے بالکل آخر میں آئے گا اور اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے زمین پر بارشیں نازل فرمائے گا، زمین نباتات اگائے گی، پوری دنیا پہ عدل و انصاف ہوگا، وہ لوگوں میں مال تقسیم کرے گا. یہ وہی الفاظ جو بخاری مسلم میں بھی ہیں. مویشیوں کی ریل پیل ہوگی اور اسلام کا غلبہ ہو جائے گا. پھر وہ 8 سال تک دنیا میں رہیں گے اور پھر دنیا سے تشریف لے جائیں گے، یعنی 8 سال ان کا دور خلافت ہوگا. 5ویں حدیث سنن ابی داؤد میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر دنیا ختم ہونے میں ایک دن بھی باقی رہ جائے، اللہ تعالیٰ میرے اہل البیت میں سے فاطمہ کی اولاد میں سے ایک شخص ضرور پیدا کرے گا جو پوری دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے گا. ابھی ایک دن سے مراد یہ ہمارا ایک دن نہیں ہے جو قرآن میں ہے نا کہ اللہ کے ہاں جو ایک دن ہے وہ تمہارے 1000 سال کے برابر ہے، یعنی 1000 سال بھی آگے بچتے ہوئے نا آخری 1000 سال بھی رہ گئے تو اللہ تعالیٰ نے مہدی کو ضرور بھیجنا ہے. 6ٹھی حدیث بھی سنن ابی داؤد میں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مہدی میرے اہل البیت میں سے ہوگا اور وہ میری بیٹی فاطمہ کی اولاد میں سے ہوگا. اب مجھے بتائیں جو مہدی فاطمہ کی اولاد میں سے ہے وہ آ کے یہ کہے گا کہ جی بنو امیہ کی آپ تعریف کریں اور بنو ہاشم کو نیچا کریں؟ وہ آ کر جو ہے وہ جنگ جمل صفین نہروان میں مولا علی علیہ السلام کو سپورٹ کرے گا یا ناسبیوں کو سپورٹ کرے گا؟ آپ خود سوچیں. 7ویں حدیث بھی سنن ابی داؤد میں ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ دنیا اس وقت تک ختم نہیں ہوگی جب تک کہ میرے اہل البیت میں سے ایک شخص عربوں کا بادشاہ نہ بن جائے جس کا نام میرے نام کے اوپر ہوگا، محمد بن عبداللہ المہدی. 8ویں حدیث جو ہے وہ مسلم شریف میں بھی کچھ حصہ اس کا موجود ہے، کچھ سنن ابی داؤد کے اندر ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب مہدی ظاہر ہوگا تو وہ بیت اللہ میں پناہ لے گا اور اسے قتل کرنے کے لیے ایک گروہ روانہ ہوگا شام سے، اور مقام بیدا پر اللہ تعالیٰ اس گروہ کو زمین میں دھسا دے گا. یہ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک غیبی خبر ہوگی
पूरी उम्मत के लिए कि ये अल्लाह ताला की स्पेशल प्रोटेक्शन है महदी के साथ। तो वो लश्कर जमीन में जब धसाया जाएगा, ये इस बात का सबूत होगा। जो लोग पूछते हैं कि अभी तक 500 महदी तो कत्ल हो चुके हैं उम्मत में, तो ओरिजिनल भी कहीं कत्ल ना हो जाए। नहीं सरकार, ओरिजिनल नहीं कत्ल होगा। ओरिजिनल को जब कत्ल करने की कोशिश करेंगे तो वो लश्कर ही जमीन में धसा दिया जाएगा। ये अल्लाह ताला की तरफ से स्पेशल प्रोटेक्शन होगी कि महदी को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। 9वीं हदीस सुनन इब्न माजा में है कि नबी इस्लाम ने फरमाया कि महदी मेरे अहले बैत में से होगा और अल्लाह ताला एक रात में उसका मामला दुरुस्त कर देगा, यानी हालातों वाक़यात ऐसे फेवरेबल कर देगा कि मुसलमानों की लीडरशिप के लिए उसे तैयार कर देगा। ये 9 हदीसें जो हैं ये मरफू हदीसें हैं जो मैंने बयान की, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इरशाद फरमाया और सहाबा ने नबी इस्लाम से सुना। आखिरी 3 हदीसें जो है वो सहाबा के अक़वाल हैं, और सहाबी का कौल अगर मुस्तक़बिल की खबर से मुतल्लिक हो तो ये मुहद्दिसीन का इत्तफाक है कि वो अल्लाह के नबी के बताने पर ही महमूल होता है, क्योंकि गैबी खबर नबी के जरिए सहाबा को दी जाती है। मौक़ूफ़न मौला अली अलैहिस्सलाम से रवायत है 10वीं अल-मुस्तदरक लिल हाकिम में कि क़ुर्ब क़यामत में हाशमियों में से एक खलीफा ज़ाहिर होगा। अल्लाह ताला यानी इमाम महदी को भेजेगा और उसके दौर में अल्लाह ताला की नेमतें जो है वो उनकी फरावानी होगी और लोगों में प्यार और मोहब्बत बढ़ जाएगा, यानी वही फिरका वारियत खत्म हो जाएगी, दुश्मनियां खत्म हो जाएंगी, और फिर उसके बाद दज्जाल का ज़हूर होगा। 11 नंबर हदीस इब्न अब्बास से मौक़ूफ़न है मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा के अंदर। वो कहते हैं कि हम अहले बैत में से एक नौजवान ज़ाहिर होगा क़ुर्ब क़यामत में, इमाम महदी, और उस पर बहुत ज्यादा फितने वारिद होंगे, लेकिन अल्लाह ताला उसे तमाम फितरों से महफूज रखेगा, यानी अल्लाह ताला की एक गैबी ताईद होगी। और फिर इब्न अब्बास कहते हैं कि वो अहले बैत का नौजवान इस उम्मत के मामले को सीधा कर देगा, जो टेढ़े रास्ते पर होगा इनको बिल्कुल सीधा कर देगा। और 12वीं और आखिरी मौक़ूफ़ रवायत सौबान से है जो नबी इस्लाम के आज़ाद करदा गुलाम है। ये बड़ी मशहूर रवायत आपने सुनी होगी मुस्नद अहमद में और अल-मुस्तदरक लिल हाकिम में कि जब खुरासान से काले झंडे आते हुए देखो तो उनका इस्तकबाल करना, उनमें अल्लाह का खलीफा महदी होगा। ये 12 अहादीस इमाम मोहम्मद महदी अलैहिस्सलाम से मुतालिक और जो ज़रूरी गुफ्तगू थी मैंने इस हवाले से कर दी। हम तो सिर्फ जो अहले सुन्नत का अकीदा है वो पब्लिक के सामने रखेंगे, इमाम मोहम्मद महदी अलैहिस्सलाम के हवाले से, 12वें खलीफा या 12वें इमाम, और इनकी जो इज्जत अहले सुन्नत के यहाँ है, ताकि ये पता चले कि ये कोई सुन्नी शिया तफरीक से मुतालिक पर्सनैलिटी नहीं है, बल्कि ये सुन्नी शिया इत्तेहाद की अलामत है। इमाम मोहम्मद बिन अब्दुल्ला अल महदी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु व अलैहिस्सलाम, अल्लाह ताला अगर हमारी जिंदगी में वो आए तो हमें उनका साथ देने की तौफीक अता फरमाए, और अगर हमारी आने वाली नस्लों में वो लोग हैं जिन्होंने इमाम मोहम्मद महदी का ज़माना पाना है तो उन्हें तौफीक दे कि वो उनका साथ दें तलबा इस्लाम के लिए। सल्लु अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व अस्हाबि मुहम्मद व अज़वाजि मुहम्मद व उम्मति मुहम्मद अजमईन इला यौमिद्दीन, आमीन।